السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، تو آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے نماز۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کے سجدے، تمام قولی اور فعلی عبادتیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، جو ہم سب کا مالک ہے، جو ہم سب کا رازق ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، حکم ربی ہے، نماز قائم کرو، کیونکہ جو نماز ہے وہ انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، کیونکہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ دنیا سے اپنا ہر قسم کا تعلق جو ہے وہ ختم کر لیتا ہے، وہ اپنے سارے تعلقات اپنے اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، وہ اپنے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، سجدے میں اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا لیتا ہے، اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، کوئی بھی اسلامی عبادت ایسی نہیں ہے جو ہمیں اللہ کے ساتھ اتنا جوڑ دے، جو ہمیں اللہ کے اتنا قریب کر دے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو اپنے رب کے نزدیک کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے انسان کو بنانا چاہا تو فرشتوں نے کہا اللہ تو دنیا میں انسان کو کیوں بھیجنا چاہتا ہے، یہ دنیا میں جا کر فتنہ فساد برپا کریں گے، اللہ یہ تیری نافرمانیاں کریں گے، اللہ یہ تیرا حکم نہیں مانیں گے، ہمیں بھوک لگتی ہے ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ ہمیں پیاس لگتی ہے ہم الحمدللہ کہتے ہیں، تیری تعریفات بیان کرتے ہیں، لیکن یہ انسان دنیا میں جا کر نہ شکریاں کرے گا۔ تو جب اللہ اپنے بندے کو سجدے کی حالت میں دیکھتا ہے تو پھر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا یہ بندہ جو کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، جو کسی کی بات کو سنتا نہیں ہے، جو کسی کے آگے اپنی انا کو مارتا نہیں ہے، اب دیکھو اس نے میرے حکم پر میری رضا کے لیے اس نے اپنے سر کو جھکا دیا ہے، میرے سامنے اس نے جو ہے اپنے آپ کو عاجز بنا لیا ہے، تو مجھے اپنے بندے کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو کسی کے آگے کبھی جھکا نہیں ہے، آج وہ ایک پکارنے والے کی پکار کو سن کر، اللہ کا پیغام سن کر وہ نماز پڑھ رہا ہے، سجدہ ادا کر رہا ہے، تو میں اب اس کو زیادہ یہ بندہ مجھے زیادہ محبوب کیوں نہ ہو، اس بندے کا یہ عمل میرے لیے سب سے بہترین کیوں نہ ہو، مجھے اپنے بندے سے محبت کیوں نہ ہو کہ وہ سجدے میں آیا ہے، اس نے اپنے آپ کو میرے سامنے جھکا دیا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہر قسم کی باتیں ہیں، زکوٰۃ ہے نا، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ اور تم جو زکوٰۃ ہے وہ بھی ادا کرو، تو زکوٰۃ تو ہم تب ہی ادا کریں گے نا جب ہمارے پاس مال و دولت اس قدر ہوگا، جب ہماری جائیداد زمین بہت زیادہ ہوگی، جب ہم پہ یہ شریعت نافذ ہوتی ہوگی کہ اب ہمارے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، زمینیں بہت زیادہ ہیں، تو اب ہم نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو وہ تو اسی صورت میں ہے نا، ادروائز ہم وہ ادا نہیں کر سکتے۔ حج ہے وہ بھی عبادت ہے، لیکن حج بھی ہم تب کریں گے جب ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوگا، جب ہمارے پاس اتنی رقم ہوگی، جب ہمارے پاس اتنی جائیداد ہوگی، اسی صورت میں ہم حج کریں گے۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان نے ہر روز ادا کرنی ہوتی ہے، جو ہر حال میں پڑھنی ہوتی ہے سوائے شرعی عذر کے۔ تو پیارے مسلمانوں، نماز پڑھنے والا جو بندہ ہے اس کا دل جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہے، اس کے گھر کے سامنے ایک نہر بہہ رہی ہے اور وہ بندہ روزانہ اس نہر سے نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، تو بتاؤ کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ اسی طرح نماز پڑھنے والا بندہ، 5 وقت وضو کرنے والا بندہ جو وضو کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو کیا اس کے دل میں کوئی میل کچیل رہے گی؟ کیونکہ انسان ہے نا، انس کا مطلب ہے خطا کار، گنہگار، ہم فطری طور پر گنہگار ہیں، ہمارے ہر عمل میں کوتاہیاں ہیں، سستیاں ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جب
انسان وضو کرتا ہے، وضو کر کے مصلی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، تو میں فرشتوں کو کہتا ہوں کہ اس نماز سے پہلے اس کے جو گناہ تھے ان کے گناہوں کی ایک گٹھلی باندھ کر اس کے سر کے اوپر رکھ دو، اور جب یہ میرا بندہ رکوع میں جائے تو اس کے سارے جو گناہ ہیں وہ نیچے گرا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کتنا رحیم ہے اپنے بندے کے ساتھ، اللہ کس قدر پیار کرتا ہے اپنے بندے سے کہ کہتا ہے کہ میں نے چلو اپنے بندے کے یہ گناہ معاف کیے ایک عمل کی وجہ سے، کیونکہ جو نماز ہے وہ ایسا حساب کتاب ہے، ایسی ایک چیز ہے ایمان کی، ایک ایسی تسبیح ہے کہ سب سے پہلے جس کے دانے کو کھولا جائے گا۔ آپ قبر کے اندر جائیں گے تو سب سے پہلے آپ سے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اگر ہماری نمازیں ٹھیک ہوئی تو ہمارے باقی معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، کیونکہ نماز جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بغیر ہمارا جو ایمان ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ یہ دنیا فتنہ ہے، یہ دنیا آزمائش ہے، تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں پکارنے والا کہہ رہا ہوتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اے مسلمانوں نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ ہمیں بلاوا بھیج رہا ہے کہ مسلمانوں یہ تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اور یہ کس قدر بدبختی کی بات ہے کہ ہم دنیا داری کے اندر کھو کے اپنی اس کامیابی کو بھول رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا وَعَلَمُ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ اے لوگو جان لو بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہیں، فتنہ ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس تمہارے لیے بہترین اجر ہے، بہت بڑا اجر اللہ نے تمہارے لیے جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ تو جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ یہ حدیث نبوی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو آج کے ہم مسلمان ہیں، نہ جانے کتنی نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، کتنی نمازوں میں ہم سستی کر لیتے ہیں۔ اللہ ہمارے اس گناہ کو جو ہے وہ معافی عطا کرے، اللہ ہمیں استغفار کا موقع دے، اور ہم اپنی نمازوں کو اس قدر اپنی نمازوں کو حفاظت کریں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے ایمان والو، یہ بات یاد رکھو کہ مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو ہے اقرار کرنے کے بعد ہم پہ یہ فرض ہو چکا ہے کہ ہم نے نماز ہر حال میں ادا کرنی ہے، خوشی میں بھی ہم نے سجدے کرنے ہیں، دکھ میں بھی ہم نے سجدے کرنے ہیں، ہر تکلیف میں بھی ہم نے اللہ کی شکر گزاریاں کرنی ہے، نماز ہم نے نہیں چھوڑنی، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کا سکون ہے، جو دل کا جو دل کی بے چینی ہوتی ہے اس کو جو ہے نماز ختم کرتی ہے، اور اللہ کے نزدیک بندہ جو ہے وہ محبوب بن جاتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے تو پھر جو اللہ ہے اپنے بندے کو بھی یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ بہت سارے گھوڑے لائے گئے، بہت خوبصورت نسلی گھوڑے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھنا شروع ہو گئے، اور اسی مصروفیت میں نماز عصر کا جو وقت تھا وہ قضا ہو گیا، نماز تھوڑی لیٹ ہو گئی۔ تو جب دیکھا کہ اب تو سورج غروب ہونے کے قریب، بہت پریشان ہوئے، بہت روئے کہ اللہ، دنیا کے مال نے، دنیا کی مال و اسباب نے مجھے اپنی طرف راغب کر لیا اور میری نماز لیٹ ہوگی۔ عزیزو، یہ مسلمان تھے جن کو اپنی نمازوں کی فکر ہوا کرتی تھی، بہت روئے اور حکم دیا کہ تلوار لاؤ، اور وہ جو گھوڑے تھے ان کے پاؤں کاٹنے شروع کر دیے کہ ان کی وجہ سے آج میری نماز قضا ہوئی ہے۔ اتنا افسوس ہوا، لیکن ہم ایسے ہیں کہ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، ہمیں اپنی اولادوں کی فکر ہوتی ہے کہ ان کے یہ کام کرنے ہیں، وہ کام کرنے ہیں، ان کا کھانا بنانا ہے، ان کو فلاں جگہ بھیجنا ہے۔ کیا کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے بچے نماز بھی 5 وقت ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہمیں اپنے مالوں کی فکر ہوتی ہے، ہمارا کاروبار نہ بند ہو جائے، ہم اٹھ کے گئے تو ہماری دکانداری نہ رہ جائے، ہمارا دفتر کا کام نہ رہ جائے، ہمارا آفس کا کام نہ رہ جائے، لیکن افسوس کہ ہم نے کبھی اپنی نمازوں کی پرواہ نہیں کی۔ تو عزیز مسلمانوں، جس نے اپنی نماز کی جو ہے وہ حفاظت کر لی تو پھر وہ سمجھو کہ خود اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔